بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ملک کا جو عدالتی نظام ہے وہ لمحہ و لمحہ کسی ہنگامے بلکہ کسی دھماکے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ معاملات اگر ایسے ہی چلتے رہے تو وکلاء بالآخر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میدان میں اتریں گے، جیسے عدلیہ بحالی تحریک میں اترے تھے۔ فرق یہ ہوگا کہ اس وقت نون لیگ وکلاء کے ہم رکاب تھی، اس بار شاید تحریک انصاف ہو، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ دونوں کی مشترکہ دشمن بن کر سامنے آ رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو دھمکی امیز خطوط وصول ہوئے، لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز کو موصول ہوئے اور چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے 4 ججز کو دھمکی امیز خط موصول ہوئے۔ کوئی محروم نہیں رہا۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس میں سے کیا برآمد کرتی ہیں۔ لیکن اگر معاملہ کسی عام انسان کو دھمکی ملنے کا ہوتا تو تفتیشی افسر نے سب سے پہلے اس چیز پر فوکس کرنا تھا کہ کسی سے آپ کا تنازع چل رہا تھا، کسی سے دشمنی تھی، کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دے رہا تھا۔ اب دھمکی تو موجود تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججز نے کس بات کا خط سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا تھا؟ یہ کہ خفیہ ایجنسیاں عدالتی معاملات میں ہر درجے مداخلت کر رہی ہیں، وہ ججز کی سرگرمیاں ریکارڈ کر رہی ہیں، ظاہر ہے کہ بلیک میل کرنے کے لیے۔ کئی بار یہ بات میں کر چکا ہوں کہ خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا سلوک کیا تھا۔ ان کے خلاف ریفرنس بھجوایا عمران خان کی حکومت میں۔ وجہ یہ تھی کہ فیض آباد دھرنے میں ایجنسیوں کا کردار ہائی لائٹ کرنے پر انہیں غصہ تھا۔ تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ بکل دے وچ چور، یعنی چور جو ہے وہ دور نہیں، اسی چادر کے اندر گھسا ہوا ہے جو آپ نے اوڑھ رکھی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آج بڑا غصہ آیا کہ وکلاء کون ہوتے ہیں سو موٹو ایکشن کا مطالبہ کرنے والے۔ تو وکلاء اور کیا کریں جب ریٹائرڈ جج تصدق جیلانی کی صورت میں چیف جسٹس ایک نیم مردہ انکوائری کمیشن پہ ایگری ہو کر آ جائیں ان ازدہوں کے مقابلے میں جو کہ اینا کونڈا بن چکے ہیں، تو وکیل اور کیا کریں؟ وکیل اگر زور نہ لگاتے تو بات 7 ججوں تک جاتی یا فل کورٹ تک بات جاتی۔ تصدق جیلانی کمیشن تو بنانے کی کوشش کی گئی معاملے پر مٹی ڈالنے کے لیے۔ یوٹیوبرز پر جج صاحب کو غصہ آتا ہے۔ بنیادی طور پر وکلاء اور یوٹیوبرز یا صحافی وہی بات کرتے ہیں جو یہ پورا ملک اور معاشرہ چیخ چیخ کر کہنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے۔ تحریک انصاف کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جس مصیبت میں ڈالا بلے کا نشان چھین کر، آج تک وہ کبھی مجلس وحدت المسلمین اور کبھی سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرتی پھر رہی ہے۔ اس کی مخصوص نشستیں اس کے نتیجے میں چھن گئیں اور اس پر جج صاحب کو غصہ ہے کہ تنقید کیوں ہوتی ہے۔ شاعر نے یہ کہا تھا کہ اس طرح کے کاموں میں پھر اس طرح تو ہوتا ہے، اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ ہمیں کوئی علم نہیں کہ منصوبہ ساز بیٹھے کیا منصوبے بنا رہے ہیں۔ جو ججز کی حرکات اور فون کالز کو ٹیپ کر رہے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ انہیں جاسوسی کے آلات دیے گئے تھے ملک دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ اپنے ججز کو اور سیاستدانوں کو ٹیپ کرتے پھر رہے ہیں۔ ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے ڈھول سپاہیوں کو عقل دے اور ان کی چالوں کا رخ دشمن ممالک کی طرف کر دے۔ بہرحال اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ 29 اور 30 اپریل کو سپریم کورٹ کا فل کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے خط پر سماعت کرے گا، جو کہ خوش آئند ہے۔ دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ نے ایگزیکٹو کو اٹارنی جنرل کے ذریعے حکم بھجوایا کہ عدالتی معاملات میں کوئی مداخلت اب نہ کی جائے۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ ایگزیکٹو وہی کر رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ اس سے کہہ رہی ہے۔ صحیح پوچھیں تو ایگزیکٹو یعنی شہباز شریف کی حکومت بنائی ہی اسٹیبلشمنٹ نے ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اس میں ان کی مدد کی ہے تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین کر۔ دوسری طرف بار بار افواہیں پھیلتی ہیں، پھر تردید ہوتی ہے کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت بڑھا دی جائے گی۔ اگر ایسا ہوا تو یہ ایک اور بہت بڑی بھیانک غلطی ہوگی۔ پتہ سب کو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ججز کے ساتھ کیا کر رہی ہے اور آگے مزید کیا کرنا چاہتی ہے۔ فل کورٹ بنانے کا خوش آئند فیصلہ اپنی جگہ، لیکن پتہ سب کو ہی ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ان حرکتوں سے روک سکے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان جسٹس فائز عیسیٰ کی طرف سے خود کو سپریم کورٹ کا جج نہ بنائے جانے پر مایوس ہوئے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے نام خط میں شکوہ کیا کہ میری سینیارٹی اور قوائف کو نظر انداز کیا گیا۔
جرم تو ان کا واضح ہے، انہوں نے تحریک انصاف کو بلے کا نشان دینے کا فیصلہ کیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ پھر یہ جنگ سپریم کورٹ لے گئی تھی اور وہاں سے اپنی مرضی کا فیصلہ کرا لیا تھا۔ ابراہیم خان نے زرتاج گل سمیت اسٹیبلشمنٹ کے نشانے پر موجود تحریک انصاف کے لیڈروں کے ساتھ انصاف کیا۔ ان کے یہ جرائم معاف کرنے والے تو نہیں تھے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے۔ پورا سسٹم جب مل کر تحریک انصاف اور عمران خان کو نشان عبرت بنا رہا تھا تو ابراہیم خان نے اس لیڈر اور جماعت کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کی۔ گیلپ نے سروے جاری کیا ہے کہ پاکستانیوں کی اکثریت نے جھوٹ بول کر حکومتی امداد اور مراعات لینے کی مخالفت کر دی۔ 70% نے مخالفت کی کہ جھوٹ بول کر کوئی فائدہ نہیں لینا چاہیے۔ 10% نے حمایت کی کہ جھوٹ کو بول کر فائدہ لے لینا چاہیے اگر پاسبل ہو تو۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہر قسم کی ہڈ آرامی اور دھوکہ دہی کو جائز سمجھتی ہے۔ پوری دنیا میں انہوں نے اپنا نام روشن کرایا ہے۔ پاکستانیوں کے مقابلے میں بنگلہ دیشی اور بھارتی شہری کہیں زیادہ محنت کرتے ہیں، لہٰذا یہ باتیں فلسفہ بگاڑنے کی حد تک ہی درست ہیں۔ جبکہ سروے کرنے والا گیلپ تو خود نون لیگ کا ایک پٹھو ادارہ ہے جس نے ہمیشہ ایسے سرویز کیے جس کے نتیجے میں گیلپ نون لیگ کا ایک پروپیگنڈا سیل بن کر سامنے آیا۔ میں مثال دیتا ہوں، جب عمران خان آزاد تھے اور تحریک انصاف کے چیئرمین تھے تو اس وقت سروے کرایا کہ اگر عمران خان چیئرمین نہ رہیں تو کیا آپ تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے؟ اکثریت نے کہا نہیں دیں گے۔ ظاہر ہے کہ سینیریو یہ بن رہا تھا کہ عمران خان کو نکال دیا جائے اور پارٹی کوئی اور چھین کر اس پر قبضہ کر لے اور پھر وہ الیکشن لڑے، تو کیوں تحریک انصاف کے حامی جو ہیں وہ پھر اسے ووٹ دیں گے۔ لیکن جب عمران خان جیل میں چلے گئے اور اپنی جگہ دوسرا چیئرمین خود بنا دیا تو اس موقع پر یہ سروے جاری کر دیا کہ عمران خان کے حامیوں کی اکثریت الیکشن میں تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دے گی، جو کہ ایک کھلا دھوکہ تھا۔ ان کا اپنا حال یہ ہے اور آگے یہ پاکستانیوں کو ایماندار ثابت کرنے نکلے ہیں۔ پاکستانیوں کی اکثریت اگر ایماندار ہو تو دنیا میں ہمارا یہ حال ہو۔